أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات الله. آیت الکرسی آپ کو یاد ہے، اس میں پڑھی جانے والی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جس نے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں کو نہیں مانا اور ان کا انکار کیا، جس نے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ اس نے مضبوط رسی پکڑ لی، لَا انفصام لَهَا وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے. پہلے یہ کہ جو طاغوت کا انکار کرے، جھوٹے خداؤں کا انکار کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اللہ پر ایمان لائے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ایمان لائے بعد میں انکار کرے، ایسا نہیں ہے. پہلے آپ انکار کیجئے پھر اللہ پر ایمان لائیے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے اللہ پر ایمان ہو بعد میں انکار ہو، کا نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلے انکار اور بعد میں اقرار. یہی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ لا الہ پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے، وہ مکمل نہیں ہے نہ. پہلے کہیے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا. اب یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ کہیں لا الہ الا اللہ نہ زندگی بھر کہتے رہے، وہ ایمان نہیں ہے. لا الہ پیغمبر کہہ رہے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ، مطلب نہیں زبان سے کہنا، لا الہ کو دل میں اتاریے. جی زبان نہیں، پھر کہتے رہیے زبان سے کیا ہوتا ہے. ایمان کا تعلق کوئی زبان سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے. اس لیے حضرت سامع الائمہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الایمان هو التصدیق بالقلب. ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا، دل تصدیق کرے.
اس کے بعد کی منزل ہے والاقرار باللسان، اور زبان سے اقرار کرے، والعمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے عمل کرے۔ پہلی منزل ہے وہ تصدیق، پہلے وہ تصدیق کرے، جب تصدیق کر لے تب اقرار کرے، اور جب اقرار کر لے تو عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشیت اختلاف نہیں دیکھنا چاہتی، مشیت تو اتحاد دیکھنا چاہتی ہے۔ اختلاف مشیت کو پسند نہیں ہے، دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، عمل سے کچھ ہو۔ قدرت تو چاہتے ہے جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو، جو زبان پہ ہو وہی عمل سے ہو۔ آپ دیکھیے ترتیب، اور بھی حدیثیں ہیں اس طرح سے، کہیں پر ایسا ہے کہ اقرار باللسان کو مقدم کر دیا گیا ہے اور تصدیق باللسان بالقلب کو بعد میں ہے۔ لیکن میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو خود میری دیکھی ہوئی ہے حضرت سامع علیہ السلام کی، اس میں یہ ان الایمان هو التصدیق بالقلب، ایمان دل سے تصدیق کرنے کا، والاقرار باللسان، اور زبان سے اقرار کرنے کا، والعمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا۔ اور یہ بالکل طے ہے کہ اگر کوئی حجرہ ہو، کوئی کمرہ ہو، اور اس کمرے میں روشن دان ہو، کھڑکیاں ہوں، سوراخ ہو، اور اس میں بلب روشن ہو، تو دور سے آدمی دیکھ کے کہے گا کہ اس میں بلب روشن ہے، اس لیے کچھ تو روشنی نکلنا یقینی ہے۔ اگر سوراخ ہے روشنی نکلنا ضروری ہے، اور آدمی دور سے دیکھ کر کے کہہ دے گا کہ نہیں واقعی اس میں چراغ روشن ہے یا ایسے بلب روشن ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بالکل طے ہے کہ ہمارا اگر خانے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے تو روشنی ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے، ہمارے آنکھوں سے، ہمارے زبان سے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایمان کی روشنی ہو اور ظاہر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہے، دل میں ہے تو ظاہر ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب تو یہ ہے کہ دل ہی خالی ہے، ایمان ہے زبان پہ، لا الہ ہے زبان پہ، دل خالی ہے۔ کبھی کبھی بعض لوگ اخبارات میں، اس طرح کتابوں میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں مگر اس میں دم ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے لکھا کہ ایک دیہاتی آ گیا شہر میں، دیہاتی شہر میں آ گیا، اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے جو ہیں، کچھ جوان جو ہیں فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو اس نے ایک بزرگ سے کہا کہ ارے بھائی اس گیند کی کیا غلطی ہے، لوگ اسے پاؤں سے مار رہے ہیں۔ بات ہے ایسے ہی لکھنے والے، مگر اس میں دم ہے۔ انہوں نے کہا صاحب اس پہ کی کیا غلطی ہے، اس کو لوگ لاتوں سے مار رہے ہیں۔ کہا تو اس بزرگوار نے اس سے کہا کہ بھیا سب سے بڑی غلطی ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے، اگر اندر سے خالی نہ ہوتا تو خود چوٹ کھاتا۔ بس یہی حال ہمارا ہے، اندر سے بالکل خالی ہے، اس لیے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں، خالی ہے، خالی ہے بالکل۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ مصیبت جب دل میں ہو تب بے تیغ لڑتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں کہوں گا اقبال صاحب آپ نے کہا مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، آپ تو مومن کی بات کہہ رہے ہیں، تو امیر المومنین کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ان الایمان هو التصدیق بالقلب، ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا، زبان سے اقرار کرنے کا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا۔ اس لیے ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلے انکار اور اس کے بعد اقرار۔ یہ پیغمبر اسلام کے لیے، جب پیغمبر اسلام نے
پرچم توحید بلند کیا، لوگوں سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ آسان نہ تھا، بہت مشکل تھا۔ لوگ دشمن ہو گئے، لوگ دشمن ہو گئے۔ ابھی کیوں دشمن ہوئے؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں دشمن ہو گئے؟ بھائی پیغمبر کے صاحب خلق عظیم جو دوسروں کے لیے مہربان ہو، دوسروں کا دل میں درد رکھتا ہو، اس کے لوگ کیسے دشمن ہو گئے؟ آپ سوچتے ہو اچھے لوگ کیسے لوگ دشمن ہوتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صاحب خلق عظیم اور پیغمبر اسلام کا اخلاق کیا کہنا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کتابوں میں ہے۔ اب دیکھتے تو ایک واقعہ نقل کروں اس لیے تاکہ آپ اندازہ لوگ ایسے نبی کے دشمن کیوں ہوئے؟ وہ کون سی بات ہے کہ پیغمبر کے دشمن ہوئے؟ پیغمبر اسلام کا اخلاق اتنا عظیم، ایسا عظیم اخلاق کہ اللہ خود کہہ رہا ہے صاحب خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، عظیم خلق پر آپ فائز ہیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کا اخلاق، سرکار مدینہ گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، ایک خاتون، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ چاہتی ہے کنویں سے پانی نکال لیں۔ حضور آگے بڑھے اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا میں تیری مدد کروں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مدد لینا پسند نہیں کرتے۔ حضور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں تیری مدد کروں؟ دیکھیے وہ بھی بڑی بامعرفت ہے، ایسی نہیں، بامعرفت ہے، اور قرآن پہ نگاہ ہے خاتون اور قرآن پہ نگاہ ہے۔ اس نے پیغمبر اسلام کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کہتی ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم یہ احسان کرو گے تو اپنے لیے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان ہو اپنے نفس کے لیے۔ اس کا مطلب اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی طرح لوٹ کے آتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرو گے تو اپنے نفس کے لیے۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، اس سے نے پوچھا تمہارا قبیلہ کیا ہے، تم کس خاندان کی رہنے والی ہو؟ کچھ نہیں۔ حضور آگے بڑھے اور آپ نے کنویں سے پانی نکالا، مشک کو بھرا، اب مشک بھرنے کے بعد پیغمبر اسلام خود اپنے دوست پہ لے کر کے چلے۔ بظاہر آپ لوگ جو سن رہے ہیں تو آپ لوگ سننے کے واقعہ ہے، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ نہیں، یہی تو خاص بات ہے، اتنی عظیم شخصیت اور پھر دوست پہ پانی سے بھری ہوئی مشک لے کے جا رہے ہیں، عظیم شخصیت کائنات کی، اور پھر دوست پہ پانی سے بھری ہوئی مشک لے کے جا رہے ہیں۔ یہ معمولی نہیں ہے، پیغمبر کا ہر عمل پیغام ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے دوست پہ پانی سے بھری ہوئی مشک لے کے جا رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا پیغام یہ دے رہے ہیں اللہ طاقت دے، اللہ قوت دے، تو طاقت و قوت کا شکریہ یہ ہے کہ کمزوروں کی مدد کی جائے۔ دیکھیں حضور پیغمبر اسلام صاحب خلق عظیم اسے گھر تک لے کے گئے، پہنچایا۔ کیا پیغمبر کا کیا اخلاق ہے، خدا کی قسم۔ ایک جنگ میں ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ کوئی سیلاب یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ مجاہدین اسلام ایک طرف اور پیغمبر اسلام ایک طرف۔ اب مجاہدین اتنی دور ہے کہ وہ آ بھی نہیں سکتے، اب پیغمبر تنہا ہے۔ تو حضور نے سوچا کہ آرام کر لے، تو پہاڑ کے دامن میں محراب استراحت ہوئے، آرام کرنے لگے۔ ایک مشرک نے موقع کو غنیمت سمجھا، کہا اب ان کو خاتمہ کر دیں، وہ تلوار لے کے آگے بڑھا۔ اب ذرا دیکھیے گا، مجاہدین اسلام بہت دور ہے، وہ آ نہیں سکتے، اب پیغمبر اسلام لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ مشرک تلوار لے کے آگے بڑھ گیا، اور تلوار لے کے کہتا ہے من یونجی کا علام، اب میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ نہیں، اس کا اندازہ ایسے نہیں ہوگا آپ کو، اس کا اندازہ ایسے آپ سفر میں ہوں اور نصف شب کے بعد آ رہے ہوں اور اسلحہ لے کوئی آدمی پہنچ جائے، کیا کیفیت ہوگی؟ پڑھ دینا بہت آسان ہے، سفر سے جا رہے ہیں، رات میں کوئی اسلحہ لے کے آگے بڑھے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں، بالکل خالی ہاتھ ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ نگاہوں کے سامنے موت کا چہرہ نظر آئے گا، اوسان خطا کر جائیں گے۔ پیغمبر اسلام کوئی اسلحہ نہیں، پیغمبر پاس کوئی اسلحہ نہیں، اور مشرک کے ہاتھ میں تلوار ہے، مجاہدین اسلام بہت دور ہیں، اب وہ
تلوار کو اپنے ہاتھ میں بلند کر کے حضور سے کہتا ہے منجو جی کا اعلان، اب میری تلوار سے کون بچائے گا؟ پیغمبر اسلام نے برجستہ کہا، بغیر کسی تاخیر کے حضور نے کہا کہ ربی و ربک، میرا اور تیرا پروردگار۔ یعنی میں بتانا چاہتا ہوں جو پیغمبر تنہا تلوار دیکھ کے بھی دماغی توازن نہ کھو بیٹھے، وہ ہلکے سے بخار میں توازن کھو بیٹھے۔ منجو جی کا اعلان کون بچائے گا؟ دیکھیے کون بچائے گا؟ اب یہ طاقت کی بات ہے، کون بچائے گا؟ اعتماد و یقین، ربی و ربک، میرا اور تیرا پروردگار۔ اب چونکہ وہ ایمان تو رکھتا نہیں تھا اور ٹھٹھا مار کے جو ہنسا تو کچھ اس انداز سے وہ تلوار کو نیچے کو کیا کہ ایک طرف وہ گرا، دوسری طرف تلوار گری۔ پیغمبر اسلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً تلوار گری ہوئی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور تلوار لینے کے بعد کہا کہ اب بتا کون بچائے گا؟ اب بتاؤ کون بچائے گا؟ کافر و مشرک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کرموں کا و رحموں کا، آپ کا کرم بچائے گا۔ پیغمبر صاحب اس کو چھوڑ دیا، حضور نے اس کو چھوڑ دیا، جاؤ۔ یہ بتائیے ایسا صاحب خلق عظیم نبی اور لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ کون سی بات کہہ دی بھائی؟ کیا کہہ دیا؟ کہ اس سے کچھ بگاڑ دیا؟ نہیں، کچھ نہیں بگاڑا۔ پھر لوگ دشمن کیوں ہو گئے؟ پورا واقعہ شب ہجرت کے یاد ہے، جان کے در پہ ہو گئے، چاہتے کہ شمع رسالت کو گل کر دیں۔ کیا کیا پیغمبر اسلام نے بھائی؟ وہ ایسا صاحب خلق عظیم نبی۔ وہی بات ہے عزیزان گرامی، چونکہ پیغمبر نے وہ بات کہی جو ان کو پسند نہیں تھی۔ اگر وہ کہتے جو اس کو پسند ہے تو مان لیتے، چونکہ وہ بات کی جو اللہ کو پسند ہے۔ دیکھیے انبیاء کی قوم دشمن کیوں ہوئی؟ لیکن انبیاء نے قوم کی بات نہیں کی، وہ بات کی جو اللہ نے چاہتا تھا۔ جو اللہ کے پسند کی بات کہی تو قوم دشمن ہوئی۔ پورے دیکھ لیجیے قرآن مجید اٹھا کر کے۔ اچھا، اور ہمارا بھی مزاج ایسا ہی ہے، ہم بھی وہ کہتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں، اور جہاں ہم نے پلٹ دیا اب ان کو بلاؤ مت۔ دیکھیے جو کمزوری وہ یہ ہے، ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ہم نے آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ اچھا، ایسے ایک صاحب آئے فیض آباد تشریف لائے، ذاکر میرے روابط تعلقات تھے، تو انہوں نے ویسے اسی جو پوچھا جاتا ہے کہ اب یہاں کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھیا قوم کی پسند دیکھیے گا کہ اللہ کی پسند دیکھیے گا؟ اب دیکھیے جب تک کہ قوم کی پسند ہوگی، دیکھیے جہاں قوم کی پسند ہوگی وہاں تو ٹھیک ہے، جہاں اللہ کی پسند ہوگی وہاں سمجھیے کہ معاملہ وہی ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ دشمن کیوں ہوئے؟ دشمن کی قوم کی باتیں نہیں کی۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ بس پیغمبر کے دشمنی کا سبب یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر پیغمبر تھوڑا بدل دیتے تو یہ سب اپنے ہو جاتے۔ پیغمبر یہ کہہ دیتے کہو اللہ الہ، اللہ معبود ہے، تو سب مان لیتے۔ کیوں مان لیتے؟ اس لیے مان لیتے بھائی جو 360 مان رہا ہے 160 ماننے میں کیا جاتا ہے؟ لیکن پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ 360 کو نکالو پھر اللہ کو مانو۔ دشمنی کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم آپ کے پسند نہیں نا، تو اب مسئلہ ہے لا الہ کا، نہ لا الہ کو کوئی معبود نہیں، کوئی معبود جن کو تم مت، اب ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ جن کو پوچھ چکے ہیں، جن کے سامنے سر جھکا چکے ہیں، کیسے مانے کیسے مانے کیسے مانے، یہ پیغمبر نے کہا نہیں لا الہ، کو لا الہ۔ اچھا، اب یہ دشمنی کی وجہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کو سارے مسائب اور قوم کی سختیاں جو برداشت کرنی پڑی ہیں، جو اللہ سے پہلے الہ ہے اس سے ہے، اللہ کے بعد جو اللہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ دیکھیے دو فکرے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ جو اللہ کے بعد اللہ ہے اس پر کوئی مصیبت نہیں ہے، لا الہ
یہ انکار کرو، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، کیوں نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، سب کا انکار کرو پھر اللہ کو مانو. یہ ہے عزیزان گرامی، یہ مشکل ہو گیا. پہلے سب کا انکار کرو. اچھا، اور اس کے بعد اسی قرآن کا رہے فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے. پہلے انکار بعد میں اقرار کرے. اب آئیے، یہ درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ درخت بھی ایمان رکھتے ہیں. آپ یہ درخت سامنے سب ایمان رکھتے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیے نہج البلاغہ ہے، آپ دیکھیں پڑھیں اندازہ ہوگا آپ کو. آگے کفار مشرکین پیغمبر کے پاس کہا یار آپ نے تو ویسے دعوے کر لیے، خاندان میں کسی نے دعوے ایسے نہیں کیے. اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ درخت سامنے ہے، بلا دیجئے، درخت سامنے بلا دیجئے. پیغمبر نے کہا اگر میں درخت کو بلا دوں کیا ایمان لے آؤ گے؟ اگر درخت میں بلا دوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ کہاں ایمان لے آئیں گے؟ وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ نہیں بلا سکتے. پیغمبر نے کہا کہ ایمان لاؤ گے؟ کہاں. اب پیغمبر نے کیسے بلایا؟ یہ خاص بات ہے. کیا پیغمبر اگر اشارہ کرتے درخت نہ آتا؟ بھئی جو اشاروں سے چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے. پیغمبر اسلام کہتے ہیں یا ایھا الشجرہ امرتک، اے درخت میں تم کو حکم دیتا ہوں جگہ چھوڑ دے. سچ بتائیے کہ وہ درخت آتا کہ نہیں آتا؟ بالکل درخت آ جاتا. لیکن پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا ایتھا الشجرہ ان کنت تؤمنین باللہ وتعلمین انی رسول اللہ فانقلعی بعروقک حتی تقرب بین یدی باذن اللہ. اے درخت اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کفار و مشرکین کے سامنے کہہ رہے ہیں یا ایھا الشجرہ، اے درخت ان کنت تؤمنین باللہ، اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وَتَعْلَمِنَ عَنِ رَسُولُ اللَّهِ، تو جانتا ہے بالتحقیق کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فَانْقَلِعْ بِعُرُوقِکَ، اپنے جڑوں سمیت جگہ چھوڑ میرے پاس آ جا. اور صاحب پیغمبر اسلام نے جو کہہ دیا، درخت نے اپنی جگہ چھوڑ دی. یہ صاحب پیغمبر کہہ دے تو شجر جگہ چھوڑ دے اور بشر جگہ نہ چھوڑے. دیکھیے شجر نے جگہ چھوڑ دی، یہ اطاعت کر رہا ہے، اور بشر پیغمبر کی اطاعت. تو عزیزان گرامی سوال ہے کہ پیغمبر نے یہ کہوں کہ اے درخت اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اگر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مجھے جانتا ہے بے تک میں اللہ کا رسول تو جگہ چھوڑ دے. پیغمبر نے اشارے سے کیوں نہیں بلایا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام اشارہ کر دیتے تو درخت جگہ آ جاتا. لیکن پیغمبر اسلام نے کیوں ایسا نہیں کیا، اشارہ نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے. دیکھیے اگر جناب سلمان فرضی کہتے کہ اے خدا کے رسول درخت کو بلائیے، اگر جناب مقداد کہہ دیتے، جناب ابو ذر کہہ دیتے، کوئی مومن پیغمبر سے کہتا کہ اے نبی خدا آپ درخت کو بلا لیجئے، تو پیغمبر اشاروں سے بلا لیتے. لیکن جو کہہ رہے تھے، تقاضا کر رہے تھے آپ درخت کو بلائیے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ رسول کو نہیں پہچانتے تھے. تو رسول اللہ یہ کہہ کے بتانا چاہتے ہو کہ تم لوگ کیسے ہو، یہ درخت ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تم نہیں ایمان رکھتے. یہ درخت ہو کہ اللہ پر ایمان رکھتا، تم نہیں رکھتے. تو پیغمبر کو چونکہ ان کو درس دینا تھا، نہیں تھا پیغمبر اسلام نے کہا یا ایھا الشجرہ، اے درخت تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا. لیکن انفصام اللہ، وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب کوئی بسم اللہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ، واقعاً دل سے کہہ دیتا، اب مر جاتا، اس کی نجات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بالکل نجات ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لا الہ دل سے کہہ دیا، مر گیا، اس کی نجات ہو گئی. یہ کب تک؟ یہ اس وقت تک جب تک پیغمبر اسلام اپنے رسالت کا اعلان نہیں کرتے تھے. لیکن پیغمبر اسلام نے اپنے رسالت کا اعلان کر دیا. اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کے مر جائے تو اب اس کی نجات نہیں ہے، اب اس کی نجات نہیں ہے. اب وہ محمد رسول اللہ بھی کہے، اب حضور کو بھی مانے. اچھا اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے اور مر جاتا، اس کی نجات ہے؟ جی اس کی باقاعدہ نجات ہے. کب تک نجات ہے؟
جب تک کہ اعلان ولایت نہیں ہو جاتا، جب تک اعلان ولایت نہیں ہو جاتا، وہ اگر وہ لا الہ محمد رسول اللہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کی نجات ہے۔ اب آئیے پیغمبر اسلام حج آخر کر کے پلٹ گئے، حج آخر کر کے واپس آ رہے ہیں، غدیر میں رکے، اب بھی کوئی اگر مر جائے تو نجات ہے، پیغمبر ممبر پر آ گئے، اب بھی مر جائے تو نجات ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اب بھی مر جائے تو کوئی نجات ہے، حاتم علیہ طالب کو اٹھا لیا ہے، اب بھی کوئی مر جائے تو نجات ہے۔ لیکن جب حضور نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا المولا، اب اگر کوئی بغیر اقرار ولایت کے مر جاتا ہے تو اب نجات نہیں ہے۔ اب میں یہاں تک آپ کو لایا ہوں، اب آئیے تو اب کلمہ مکمل ہوا، کہاں مکمل ہوا؟ جب دین مکمل ہوا تو کلمہ مکمل ہوا؟ نہیں، جب کلمہ مکمل ہوا تب دین مکمل ہوا۔ اب یہ کلمہ مکمل ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اب یہ کلمہ مکمل ہوا۔ اب اگر کوئی شخص پر دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ نہیں کہتا تو نجات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے علی ولی اللہ ولایت کا اقرار نہیں کرتا، بھی اس کی نجات نہیں ہے، اب اس کی نجات نہیں ہے۔ اب بہت سنیے، اب آئیے موضوع سے متعلق بات کروں، چونکہ آج شب 8ویں امام علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اب آئیے امام علی مقام کا گزر ہو رہا ہے نیشاپور سے، واقعات آپ کے ذہن میں محفوظ ہے۔ جو نیشاپور سے گزر ہوا حضرت کا تو ایک جم غفیر، حضرت کے چاہنے والے جم غفیر، دل رکھنے کی جگہ نہیں، چاہنے والے۔ آجو نیشاپور بیچو بیچ جو حضرت پہنچے ہیں تو جو علماء نے جو حالات لکھے ہیں وہ ایسے لکھے ہیں کہ لوگ حضرت کی سواری کے گرد گھوم رہے تھے، طواف کر رہے تھے، کوئی لجام کو چوم رہا تھا اور تقاضا کر رہے تھے کہ مولا ہم چاہتے ہیں آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کریں۔ اصرار بڑھا، امام نے کہا کہ پردہ ہٹا دیا جائے، اسا پردہ ہٹا، لوگوں نے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ اب اسی وقت لوگوں نے کہا کہ مولا زمانہ ہو گیا، آپ کے جد کی کوئی حدیث نہیں سنی ہے، جد کی کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ اب یہ امام علیہ السلام یہ وارث قرآن بھی ہے، وارث علم نبی بھی ہیں۔ جب وارث علم نبی بھی ہیں تو کتنی حدیثیں یاد ہوں گی، کتنی حدیثیں محفوظ ہوں گی؟ قوم کہتی ہے کہ مولا کوئی حدیث سنائیے، اب وہاں پر انتخاب جو حضرت نے کیا کس حدیث کے کیا؟ مولا کوئی حدیث سنائیے۔ کیا نماز کے بارے میں حضرت نے حدیث پڑھی؟ کیا روزے کے بارے میں پڑھی؟ کیا حج و زکوٰۃ کے بارے میں حدیث پڑھی؟ دیکھیے بہت ہی اہم منزل ہے، حضرت نے کون سی وہ حدیث پڑھی؟ کیا شیعوں کے فضائل بیان کیے؟ کیا حضرت نے فرمایا میرے جد نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین؟ کیا حضرت نے فرمایا ما تعالی حب علی محمد مات شہیدہ؟ حضرت نے کون سی حدیث پڑھی؟ حضرت نے کون سی حدیث پڑھی؟ کیا فروع دین سے متعلق پڑھی؟ نہیں، فروع دین سے متعلق نہیں پڑھی، قواعد سے متعلق پڑھی، کا اصول دین سے متعلق حدیث پڑھی۔ اصول دین، کیا اصول دین؟ دیکھو اصول ہے جمع ہے اصل کی، اصل کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو۔ جی جب جڑ مضبوط ہوگی تو تنا بھی ہوگا اور پتے بھی آئیں گے، پھل بھی آئیں گے۔ جب جڑ ہی نہ ہو، جی تو حضرت نے جو حدیث ارشاد فرمائی وہ اصول دین سے متعلق، جو اصول دین سے متعلق حدیث ارشاد فرمائی تو آپ دیکھیے کہ بڑے التزام سے حضرت نے وہ حدیث پڑھی، بڑے التزام سے حدیث پڑھی وہ حضرت نے۔ وہ التزام کیا حضرت وہ حدیث پڑھی؟ حضرت نے جو حدیث ارشاد فرمائی وہاں پر یہ نہیں کہ میرے جد نے فرمایا، اب اتنی خاص حدیث ہے کہ حضرت یہ نہیں فرمایا میرے جد نے فرمایا، حضرت نے ایک سلسلہ بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے کہا میرے پدر بزرگوار، حضرت کا نام لیا 7ویں امام کا، ان سے بیان کیا 6ٹھے امام نے، ان سے بیان کیا 5ویں امام نے، ان سے بیان کیا 4تھے امام نے، ان سے بیان کیا امام حسین علیہ السلام، ان سے بیان کیا مولا کائنات نے، مولا کائنات سے رسول اسلام نے، رسول اسلام سے جبرائیل نے، اور جبرائیل سے بیان کیا اللہ نے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث ہے لا الہ الا اللہ حسبنی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن قالها دخل حسبنی،
اس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے نجات پا گیا، نجات پا گیا۔ یہ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ۔ پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہو نجات پاؤ گے۔ اور آپ کے 8ویں جانشین نے کیا کہا؟ یہی لا الہ الا اللہ۔ اچھا، جب لا الہ الا اللہ کے لیے کلمہ مکمل لا الہ الا اللہ کہا، حضرت کی سواری آگے بڑھی۔ اب دیکھیے گا عیون اخبار رضا حضرت فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے نادانا، حضرت نے پکارا، آواز دی، بشرطہا و شروطہا، بشرطہا و شروطہا، لا الہ کہو شرط کے ساتھ، لا الہ کہو شروط کے ساتھ۔ شرط سے مراد ہے نبوت، شروط سے مراد ہے امامت۔ کلمہ مکمل ہو گیا، یعنی لا الہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا جائے، محمد رسول اللہ نہ فائدہ پہنچے گا جب تک علی اللہ نہ کہا جائے۔ اب یہاں سے ذرا دیکھیے عیون اخبار رضا کی وہ حدیث ہے کہ اس میں حضرت فرمایا کہ وانا من شروطہا، میں شرطوں میں سے ہوں، انہی ایک شرطوں میں سے میں بھی ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب کیا ہوا؟ یہ جو حضرت نے فقرہ ارشاد فرمایا بشرطہا و شروطہا، لا الہ کہے مگر شرط کے ساتھ، لا الہ کہے شروط کے ساتھ، وانا من شروطہا، میں شرطوں میں سے، یہ فقرہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بس وہاں تک معاملہ بالکل ٹھیک تھا، بشرطہا و شروطہا، خاص طور سے وانا من شروطہا، میں اس کی شرطوں میں سے ہوں، یہ خاص بات ہے، بہت خاص بات۔ یہ کیوں حضرت نے فرمایا؟ اب شاید جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے۔ حضرت نے کیوں کہا من شروطہا؟ اب میں شرطوں میں سے ایک ہوں، یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں چونکہ زیارت پر کام کر رہا ہوں تو مجھے تشویش اس بات کی تھی کہ نماز کے بعد جب زیارت پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے امام اسلام کی زیارت پڑھتے ہیں، امام رضا اسلام کی زیارت سے کیا مطلب؟ کبھی آپ نے سوچا اس پر؟ بھائی امام زین العابدین کی زیارت کیوں نہیں؟ بھائی امام باقر صاحب کی زیارت کیوں نہیں؟ امام صادق صاحب کی زیارت کیوں نہیں؟ جبکہ دین کی ترویج جن حضرات سے زیادہ ہوئی ہے، جتنی حدیثیں امام باقر صاحب امام صادق صاحب کسی معصوم کی نہیں ہے، فقہ میں جتنی حدیثیں ہیں بیشتر حدیثیں امام صادق اسلام کی، امام باقر اسلام کی، لیکن ان کی زیارت نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت نہیں ہے، یہ امام رضا صاحب کی زیارت ہی کیوں؟ کچھ انا من شروطہا کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ انا من شروطہا، اب میں شرطوں میں سے ہوں، وہ اس لیے کہ ایک فرقہ ایسا تھا جو امام رضا صاحب کی امامت کا قائل نہیں تھا، لہذا ہم زیارت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ موسیٰ کاظم پر امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہے بلکہ آٹھواں ہے۔ انا من شروطہا، میں شرطوں میں سے ہوں، یہ کہنے کی ضرورت یہ پیش آئی۔ ایک فرقہ ہے واقفیہ، وہ واقفیہ کہتا ہے امام موسیٰ کاظم زندہ ہیں، اب اسی پر امامت تو خاتمہ مانتا ہے، لہذا ضرورت تھی امام کو کہنے کی وانا من شروطہا، میں اسی کی شرطوں میں سے ہوں، امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت یہی کڑی ہے، ہم پڑھ کے بتاتے ہیں امامت کا سلسلہ موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ختم نہیں ہوتا بلکہ امام رضا علیہ السلام بھی ہے۔ ایسا سمجھے آپ؟ من شروطہا، میں شرطیں میں سے ہوں۔ بھائی ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا نہیں معاملہ ختم ہے، امام موسیٰ کے بعد اس کے بعد کوئی امام نہیں۔ اب ہم زیارت پڑھتے ہیں، میں نے جو سمجھا ہے اس سے وہ یہی سمجھا ہے کہ من شروطہا، یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے نہیں مانتے۔ اب میں ایک روایت اور پڑھ رہا ہوں بہار کی اسی سے متعلق، جو کہا مانا من شروطہا، میں شرطوں میں سے ہوں۔ کیوں کہا؟ یہ وہی زیارت ہے جو ہم پڑھتے ہیں،
تاکہ دنیا آپ کو معلوم ہو جائے کہ امام ہے. امام موسیٰ کاظم کا سلسلہ بند نہیں ہے، امام کا سلسلہ جاری ہے. اچھا اب آئیے دوسرے طب بخاری کی پڑھ رہا ہوں. نام سنیے راوی کا، حسن بن علی وشاہ. وہ کہتا ہے کہ مروں میں امام علیہ السلام نے مجھے بلایا، مروں میں امام علیہ السلام نے مجھے بلایا. اس ہم میں گیا، اور جب میں گیا تو وہاں ہم نے کہا علی بن حمزہ بیتائنی مر گیا. اچھا، اور میں اس کی قبر سے ہو کے آ رہا ہوں. ارے میں اس کی قبر سے ہو کے آ رہا ہوں. دیکھیے ولایت جیسے منصب کے دائرے اختیار میں یہ سب ہے، اختیار امامت میں سے یہ سب ہے. آپ یہ شک نہ کریں کہ صاحب میں قبر سے آ رہا ہوں، نا، یہ سب دائرے امامت میں ہے، اختیار امامت میں ہے. امام کے اختیار کی وسعتیں بہت ہیں، بہت ہے، بہت ہے. برابر سنتے رہتے ہیں آپ کہ دیکھیے مدائن میں ہے جناب سلمان، حالت غیر ہے. ان کا جو خادم ہے زازان کہتا ہے کہ ابھی آپ کی حالت غیر ہے، کچھ ہو گیا تو آپ کو غسل کون دے گا، کفن پہنائے گا کون پہنائے گا، دفن کون کرے گا. تو بڑے یقین سے کہتے ہیں جس نے رسول کو غسل دیا، جس نے رسول کو دفن کیا، وہ زازان ہے. وہ مدینے میں ہیں، آپ مدائن میں ہیں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ غسل دے گا جس نے رسول کو غسل دیا، مجھے وہ دفن کرے گا جس نے رسول کو دفن کیا. تو جناب سلمان نے کہا کہ دیکھو میری جب رحلت ہو جائے، انتقال ہو جائے تو چادر ڈال دینا، اس کے بعد تمہارے کانوں میں ایک آواز آئے گی، جب آواز آئے تو فوراً جانا. یہ کہتا ہے صاحب کہ جب جناب سلمان کے رہتے میں نے چادر ڈال دیا، اس کے بعد میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اور جب آواز میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ مظہر العجائب والغرائب علی بن طالب صاحب تشریف فرما ہے. اب دیکھیے صاحب حضرت صبح کی نماز پڑھی اور چشم زدن میں وہاں پہنچ گئے. تو یہ سب باتیں امام کے دائرے اختیار میں ہیں، ایسا نہیں کہ دائرے اختیار میں نہیں، امام کے سب دائرے اختیار میں. امام کے اختیار کی وسعتیں بہت ہیں، بہت ہیں امام کے اختیار کی وسعتیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ ابھی موقع نہیں کہ میں وہ امام کی علامتیں بیان کروں کہ امام کی نشانیاں کتنی ہیں. دیکھیے امام کو جاننا نہیں ہے، امام کو پہچاننا ہے. اللہ کے لیے جتنی لفظیں ہیں وہ سب معرفت کے لفظیں استعمال ہوئی ہیں، نبی کے لیے جتنی لفظیں استعمال ہوئی حدیث میں سب معرفت سے متعلق ہوئے، امام سے متعلق جتنی حدیث ہیں وہ سب معرفت سے متعلق ہوئی. ابو بصیر نے ہم نے 8ویں امام سے پوچھا بما یعرف الامام، امام کو کیسے پہچانا جائے. یہ نہیں کہتے بما یعلم الامام، امام کو کیسے جانا جائے، کہتے بما یعرف الامام، امام کو کیسے پہچانا جائے. تو حضرت نے پوری علامتیں بتائیں. امام علیہ السلام کو امام کو پہچاننے کی زیادہ علامتیں، تقریباً 50 سے زیادہ علامتیں امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. انہوں نے اخبار رضا دیکھیے، تحقیق سے دیکھیے، امام نے علامتیں بتائی، امام کو پہچاننے کی 50 سے زیادہ علامتیں بتائی ہیں، 50 سے زیادہ علامتیں وہیں بتائی ہیں. جس سے امام نے ایک علامت یہ بیان کی ہے، امام اسے کہتے ہیں کہ یکلم بکل لسان، امام ہر زبان میں گفتگو کرے. جی ہر زبان میں گفتگو کرے. میں کہتا ہوں کہ امامت کا دعویٰ کرنے والے یہی ختم ہو جاتے ہیں. ہر زبان میں گفتگو، ہر زبان میں گفتگو، یکلم بکل لسان، ہر زبان میں گفتگو کرے، ہر زبان میں گفتگو کرے. وہ ایسا نہیں ہے کہ لکیر کا فقیر نہیں، ہر زبان میں. ایسا تو مترجم کی ضرورت ہے. امام عربی میں تحقیق کر رہے ہیں تو کوئی فارسی والا ہو یا کوئی انگریزی والا ہو تو ترجمہ کرے. جی نہیں، ترجمے کی بات نہیں ہے. امام عالی مقام دیکھیے امام علیہ السلام تشریف فرما ہے. امام چھٹے امام سے متعلق ہے کہ وہ حضرت تشریف فرما ہے. کچھ لوگ ملنے کے ابان ابن تغلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جماعت حضرت سے ملاقات کر کے نکل رہی ہے، ایک جماعت داخل ہو رہی ہے، اور ایک جماعت جو حضرت کے پاس ملاقات کر کے جو باہر آئی ہے اس میں مختلف قبیلے کے لوگ تھے، مختلف ملکوں کے لوگ تھے، مختلف شہروں کے لوگ تھے، سب کی زبانیں الگ الگ تھیں. کوئی جب حضرت کے پاس نکلا تو کہتا ہے سبحان اللہ، کیا فصیح عربی میں امام نے تقریر کی ہے. کہ واہ، کیا سنتے ہو، امام نے زبردست فارسی میں تقریر کی ہے. کوئی کہتا ہے صاحب عبرانی زبان میں تقریر کی ہے. اور جو جس ملک اور زبان کا جاننے والا تھا اس نے کہا نہیں صاحب میری زبان میں تو کوئی امام نے میری زبان میں تقریر کی، میری زبان میں تقریر کی، میری زبان میں تقریر کی. اس میں کسی نے کہا کہ ارے بھائی
کیوں گفتگو کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، لڑ جھگڑ رہے ہو؟ آؤ چلو امام سے پوچھ لے کہ آپ نے کس زبان میں تقریر کی ہے۔ ابھی سب پورا مجمع وہاں پہنچا امام کے پاس۔ جب امام کے پاس پہنچے تو امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے کس زبان میں تقریر کی ہے؟ اب سن لیجئے کس زبان میں تقریر کی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ سنیے امام کے اختیار کی وسعت کو۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ سنو، میں نے اپنی عربی زبان میں تقریر کی ہے، لیکن ہماری زبان کا یہ کمال ہے کہ جو جس زبان کا جاننے والا تھا اس نے اپنی زبان میں سمجھی۔ ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور پوچھتے کعبہ سے ٹیک لگا کے تقریر کریں گے تو کس زبان میں تقریر ہوگی؟ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام تو اپنی عربی زبان میں تقریر کریں گے اور جو جس زبان کا جاننے والا ہوگا وہ اس زبان میں سنے گا۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ امام کے پہچاننے کی دیکھیے، امام ابو بصیر سے بیان کر رہے ہیں، اس میں ابو سے کہتے ہیں، ابھی بصیر سے کہتے ہیں امام علیہ السلام، ہمارے 8 امام کہتے ہیں یا ابا محمد، ابو محمد کنیت تھی، ٹھہرو، اوتی کا علامہ قبل ان تقوم، تمہارے یہاں اٹھنے سے پہلے ایک علامت امام کی اور دیتا ہوں، امام کے پہچاننے کی ایک نشانی اور بتاتا ہوں، رکو ٹھہرو۔ اب تھوڑی دور بھی نہیں ٹھہرا تھا وہ ابو بصیر، تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ دخلہ الخراسانی فکلمہ بالعربیہ، ایک ایرانی آ گیا ہے امام کے پاس، وکلمہ بالعربیہ، اور عربی میں گفتگو کرنے لگا۔ ایران زبان فارسی ہے، یہ شخص جو ہے امام کے پاس ہے تو عربی بولنے لگا۔ وکلمہ الفارسیہ، امام نے اس کو فارسی میں جواب دینا شروع کیا۔ اس کی زبان فارسی، وہ امام کے پاس عربی بول رہا ہے، اور امام کی زبان عربی، امام فارسی میں جواب دے رہے ہیں۔ ابو بصیر دیکھ رہے ہیں، ارے وہ عربی بول رہا ہے، امام اس کو فصیح فارسی میں جواب دے رہے ہیں۔ تو وہ شرمندہ ہوا، کہتا انی ظننت انک لا تحسنھا، میں نے مولا گمان کیا کہ شاید آپ میری زبان فارسی میں جواب نہ دے سکیں تو میں عربی بولنے لگا۔ تو امام نے کہا جب میں تمہاری زبان میں تم سے بہتر جواب نہ دوں تو پھر مجھے فضیلت کیسی؟ فضیلت تو اسی لیے ہے ہر زبان جانتے ہیں، یکلم بکل لسان، امام کی ایک علامت ہے یکلم بکل لسان، امام ہر زبان میں گفتگو کرتا ہی ہے۔ بہت ساری علامتیں ہیں مگر بات وہاں تک پہنچاؤں۔ امام کہتے ہیں کہ علی بن وشاح سنو، بتائے نہیں مر گیا، اب میں اس کی قبر میں ہو کے آ رہا ہوں، قبر ہو کے آ رہا ہوں۔ اب قبر کا منظر سنیے، وہ انا من شروطی ہے کہ وضاحت کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اور جو زیارت 8ویں امام کے پڑھتے ہیں آپ نماز کے بعد، وہ کیوں؟ اب جناب امام نے کہا کہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے داخل ہوئے اور فرشتوں نے سوال کیا من ربک، غور سے سنیے گا، میں نے تمام کر رہا ہوں، من ربک، تمہارا پروردگار کون؟ انہوں نے ٹھیک جواب دیا۔ من نبیو، تمہارا نبی کون؟ بالکل صحیح جواب دیا۔ جو سوالات کر رہے ہو بالکل صحیح جواب دے رہا ہے۔ اس کے بعد پوچھا من امامک، تمہارا امام کون؟ کا علی بن ابی طالب، کا سما، کا حسن مجتبیٰ، کا سما حسین بن علی، یعنی وہی ترتیب جو ہم تلقین میں پڑھتے ہیں، یعنی امام پر بتاتے ہیں کہ اسے کہا علی بن طالب، فرشتے نے کہا سما، دیکھیے کتاب، پھر کون، پھر کون، پھر کون، پھر کون، ترتیب کے ساتھ کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک وہ آیا، اس کے بعد اس نے پوچھا کہ سما، جواب نہیں دے پایا، امام فرماتے ہیں پر فرشتوں نے ایک گرد مارا، پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے شروطیہ جو کہا وہ اس لیے کہا ایسے لوگ تھے جو امام کی امامت کے قائل نہیں تھے۔
وتم من شروطها، فرشتوں نے پوچھا کیا امام موسیٰ کاظم نے نہیں بتایا کہ میرے بعد جانشین کون ہے؟ یہ ہے عزیزان گرامی، یہ فلسفہ ہے امام رضی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا۔ یہ پڑھتے چکے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں امام رضی اللہ عنہ سلسلہ ختم ہے، ہم بتاتے ہیں سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کے بعد اس نے غریب نے کیا کیا کہ پورا یاد رکھا، مروں میں تھا ہی اور وہ کوفے کا تھا، اس نے پوری بات یاد رکھی، وقت، تاریخ، دین، وہ جگہ امام نے بیان کیا۔ پہلے کے لوگ تو ظاہر ہے کہ پورا یاد کیا۔ چند دن کے بعد خط آیا تو حسن وسا کہتا ہے کہ ٹھیک اسی وقت اس کی تدفین ہوئی تھی جس وقت امام یہ بیان کر رہے تھے، ٹھیک اسی وقت۔ تو آپ نے غور کیا کہ اس میں جو ہے وہ انا من شروطہا، اور وہ میں شرطوں میں سے ایک ہوں، یہ ہے لاز کہ ایسے لوگ تھے جو امام کی امامت کے قائل نہیں تھے، اس کو واقفیہ کہتے ہیں، دیکھ لیجئے گا کتابوں میں ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے سلسلہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا بشرطہا و شروطہا، اور میں لا الہ الا اللہ کہے لیکن شرط کے ساتھ، شروط کے ساتھ، شرط کے ساتھ، شروط کے ساتھ۔ سب 4 امام کو تو مانتا ہے، نہیں نجات ہے، سب 6 کو تو مانتا ہے، نہیں نجات ہے، نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، اور 12 کی ترتیب حضرت نے بتائی، نام لے کے بتایا باقاعدہ، تو وہ ہے سلسلہ 12 کا۔ یہ ہے کلمہ عزیزان گرامی۔ اب دیکھیے، اب قرآن سے مرتبط کر رہا ہوں، قرآن سے کیا کہا؟ کلمہ لا الہ قلعہ ہے، جس نے لا الہ کہا وہ قلعے میں داخل ہوا، جو قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے نجات پا گیا۔ بشرطہا و شروطہا، شرط سے مراد نبوت اور شروط سے مراد امامت۔ اب آئیے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ لا الہ الا اللہ، اطیعوا الرسول محمد رسول اللہ، اولی امر ولی اللہ۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا حاکم اللہ ہے، تمہارا حاکم رسول ہے۔ اور وہ لوگ جو حلقہ رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو پہلا حاکم لا الہ الا اللہ، دوسرا حاکم محمد رسول اللہ، تیسرا علی ولی اللہ۔ مولا 3، 1 ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا ان الکافرین لا مولا لہم، مومن کا مولا اللہ ہے تو پہلا مولا لا الہ الا اللہ، من قلت مولا محمد رسول اللہ، ھذا المولا علی ولی اللہ۔ تو کلمہ یوں درست ہے، اب یہ کلمہ ہے۔ حضرت نے فرمایا بشرطہا و شروطہا، لا الہ شرط کے ساتھ اور شروط کے ساتھ۔ بس عزیزان گرامی اور بھی بہت سے حضرت سے متعلق باتیں تھیں، لیکن شب ولادت حضرت یہاں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ 2 فقرے کہوں، اس کو جا کے سوچیے گا تو روئیے گا، سوچیے گا، کبھی غور کیجیے گا۔ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں آپ نے پڑھی ہیں، معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں، معصومین کی زیارت پڑھتے ہیں آپ۔ سب کی زیارتوں میں اور 8 امام کی زیارت میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے زیارتوں میں۔ اب یہ بہت ہی وسیع موضوع تھا۔ عزاداری کی ترویج و اشاعت 8 امام کے زمانے میں زیادہ ہوئی ہے، یہ بالکل مکمل ایک موضوع ہے۔ عزاداری امام کے زمانے میں کیسے ہوئی، کتنے شعراء تھے امام کے زمانے میں، جس میں جناب دیبل خزائی، بہت ہم جناب دیبل کا نام ایسے لے لیتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بڑے متکلم تھے، زبردست مقرر تھے۔ ایک امام کا زمانہ نہیں پایا، 3 اماموں کا زمانہ پایا، 3 اماموں کا زمانہ پایا۔ اور اللہ اکبر، 120 اشعار پر مشتمل جب قصیدہ امام کو سامنے سنایا، اور بھی بہت سارے قصیدے مراثی ہیں، تو امام علیہ السلام نے جو نذرانہ دیا تو قبول کرنے سے انکار کا دکھا نہیں مولا، میں نے اس کے لیے نہیں کہا ہے، میں نے اس کے لیے مدح نہیں کیا آپ کی، مولا میں چاہتا ہوں اپنے جسم کا اترا ہوا لباس دے دے۔ تو آپ نے اپنے جسم کا ایک لباس دیا جس کے لکھا اعتف بہذا القمیص انی صلیت الف لیلہ وفی کل لیلہ الف رکعہ،
حضرت نے جس مبارک کی قمیص دی، کہا احتفظ ھذا القمیص، اس قمیص کی تم حفاظت کرو. صلیت فی الف لیلہ، میں نے 1000 رات نماز پڑھی، اور ہر رات میں 1000 رکعت پڑھی، 1000 رکعت پڑھی. ایسے کبھی جانتے میرے خدائی کو دیا ہے. 3 اماموں کے زمانہ دیکھا تو آزاداری امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترویج ہوئی ہے، اشاعت ہوئی ہے، وہ آپ کے زمانے میں زیادہ ہوئی ہے. اور آپ نے جو حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، حدیثیں جو ارشاد فرمائی ہیں بہت ہی اہم حدیثیں ہیں، ترتیب سے حدیثیں ہیں. جس میں ایک حدیث میں آپ نے فرزند شبیب سے فرمایا، فرزند شبیب ان کنت باقین لشیء، اگر کبھی تمہیں کسی پر رونا آئے تو فبکل حسین، حسین پہ گریہ کرنا، حسین پہ گریہ کرنا. ترکیب دی ہے. بس ارباب اعظم میں کہا تھا بسائے پڑھوں، بس ایک فقرہ کے بعد تمام کروں. میں نے کہا کہ زیارت میں سب کی زیارت آپ دیکھیے تو سب معصومین کی زیارت اور امام رضی اللہ کی زیارت میں بڑا فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام کی زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء. کسی امام کی زیارت اس انداز سے نہیں ہے. زیارتوں پر نگاہ ڈالیے، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، اور کسی امام کو نہیں کہا گیا. دیکھیے امام حسین السلام کے لیے غریب کربلا کہتے ہیں، غریب کربلا کہتے ہیں، آپ غریب کربلا کہتے ہیں، لیکن امام کو غریب الغرباء کہتے ہیں. کیوں؟ واقعاً بڑی مظلومیت تھی. دیکھیے غریب الغرباء جب آپ زیارت پڑھیں گے تو یاد کر لیجئے گا، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزیز تھے، اقارب تھے، رشتہ دار تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے، بھائی تھے، سب موجود تھے. لیکن امام کو غریب الغرباء کیوں کہتے ہیں؟ امام کو غریب الغرباء اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی جو عالم غربت میں شہادت ہوئی ہے تو آپ ایسی بے کسی و بے بسی تھی کہ آپ کے گھر والوں میں سے آپ کے پاس کوئی نہیں تھا. یہی وجہ یہ ہے کہ جب زائر زیارت پڑھتا ہے تو امام کے لیے کہتا ہے السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء. الہی بحق من نجاک بحق من دعاک وشب الباس صلی اللہ علیہ محمد تفضل اللہ فقراء المنات بغنائی وصلوا علی عبد النات بالصفاء والصحاء وعلى أهل المنات بالمرض والرحمة ولا غرباء المنات رد الأوطان المسالم من الغالم بحق محمد الواجمين. گزارش ایک بار سورہ حمد و تین بار سورہ توحید اللہ اسمہ کر مرحوم جناب غفار حسین کربلا ابن غلام نبی مرحوم اور حیدر علی مرحوم نے غفار حسین اور جملہ مومنات کے آباء خود کا ثواب اشار فرمائے.